اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ پاک نے آیت 39 میں مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دی تھی تو اللہ پاک نے کہا کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے ہیں تو اب وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بھی شرط لگائی کہ اتنا ہی بدلہ لیں گے جتنا ان پر ظلم ہوا ہو، اور برابر کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ظالم جو ہے دوبارہ زیادتی کرے تو پھر اللہ دوبارہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ نشانیاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے قابل۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں؟ انسان بس اتنا دیکھ لے کہ سارا نظام ہستی، نظام کائنات کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے؟ انسان کی۔ تو وہ انسان جس کو اللہ نے اتنی ویلیو دی اور اتنا بلند رتبہ عطا کیا کہ اپنی اتنی وسیع و عریض کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا، وہ انسان اللہ کے ہاں کتنا اہم ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ نے اس کو ایسے بنا کے ایسے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کتنا عظیم کام لینا ہے، اس کو اپنا مقصد حیات سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو احکام آپ کو دیے گئے ہیں یہ ان احکامات سے مختلف ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے گئے تھے۔ تو اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ ہر نبی کی شریعتوں میں کچھ احکام مختلف تھے، تو ہم نے ان کی عبادتوں کے طریقے الگ الگ رکھے تھے۔ تو آج جو ہے عبادت کا طریقہ پچھلی شریعتوں سے اگر الگ ہے تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے عبادت کا ایک الگ طریقہ دیا تھا۔ لہٰذا اے پیغمبر، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کتاب میں محفوظ کرنا، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ کتاب میں ہر چیز کو محفوظ کرنا، اگر انسان یہ سوچے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے کتنی دنیا کی کتنے واقعات ہو چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، تو اس میں کوئی حیرت کی بات ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، حیرت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آج کے کمپیوٹرائز دور میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اپنا ڈیٹا سیو کر لیں، رکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جب ان کو ہماری آیتیں
اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہی ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں اور نبی کے ساتھی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں تو ان کو ناگوار گزر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر جو ناگوار چیز آگ ہے جس کا کہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کا تصور کر لیں کہ پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا کلام تو ناگوار نہیں ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، یہ توحید کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، آیت نمبر ہے 73۔ لوگ اب اسے کان لگا کر سنو، یعنی اللہ پاک نے متوجہ کرنے کے لیے کہا، پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، سارے انسان جتنے بھی انسان ہیں خواہ وہ کہیں بھی رہتے ہوں۔ یہ چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کو بتاتی ہے کہ اللہ کے قرآن میں خطاب جو ہے خالی عربوں سے نہیں کیا گیا، مکہ والوں سے نہیں کیا گیا، اللہ نے تمام انسانوں سے خطاب کیا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں۔ اب اللہ پاک نے کہا، ضرب مثل، ایک مثال میں بیان کر رہا ہوں، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، الرٹ کیا گیا، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، یعنی جو تمہارے شریک ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں، کوشش کریں کہ ایک مکھی پیدا کر دیں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، کھانے رکھے ہوئے ان کے آگے، نظریں نیازیں ان کے آگے رکھی ہوئی ہیں، اب مکھی آئی ہے اور ان سے کچھ حصہ لے گئی وہاں سے، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ اسے واپس بھی نہیں لا سکتے، کوئی دنیا کی طاقت لا سکتی ہے واپس؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، دعا مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف کہتے ہیں ایسا کمزور جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا بودا ہے، یعنی اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، تو ایسا مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگی جا رہی وہ بھی کمزور ہے۔ یہ مثال ہے ان شریکوں کی جو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں پوری کروانے کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کمزور لوگ ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اب یہ جملہ اللہ پاک نے ساری حقیقتیں بتانے کے بعد بڑا جیسے انسان ساری کوششیں کر لے اور اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تو آخر میں کیسے وہ جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ میں نے تو سب کوشش کر لی لیکن ان پر اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اتنے دلائل اور اتنی نشانیاں بھی دے دی لیکن پھر بھی اتنی نعمتیں بھی ان کو دے دی، پھر بھی ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی وہ تو اتنا کرم اور فضل والا اور اتنا محسن اور اتنا رحمان اور رحیم رب تھا، اس کے لیے تو سجدہ شکر ساری زندگی بھی کرتے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے قدر ہی نہیں پہچانی اللہ کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، تو ان کے اللہ کی قدر نہ پہچاننے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اللہ تو بس یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آگ سے بچ جائیں، لیکن یہ نہیں بچ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں آئی ہے، وہ تو قوی ہے، بہت مضبوط ہے، عزیز ہے، وہ تو غالب ہے اپنے امر پر، وہ جب عذاب دینے پہ آئے گا تو ان پر عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتے جو اللہ کا پیغام زمین پر لے کر آتے ہیں، رسولوں تک لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کے وہ بھی رسول ہیں جو پیغام پہنچاتے۔ ہر فرشتہ جو ہے وہ رسول نہیں ہے، اللہ نے منتخب کیے ہیں، سلیکٹڈ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ چنتا ہے کہ
یہ ڈیوٹی انجام دیں گے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ نے تمام انسانوں کو رسول نہیں بنایا، کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے، ان کو اس مقصد کے لیے، اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اپنے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے، تو یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام میں شمار کیا کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ذاتی۔ یہ تو اللہ کی عنایت ہوگی، اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارے والدین مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، تو یہ اللہ کی کم عنایت نہیں، یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ اب تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جہاد کے لفظی معنی تو جد و جہد ہے اور کوشش ہے، تو یہ جو بھی جد و جہد اللہ کے دین کے لیے کی جائے گی، جو بھی کوشش اللہ کے دین کے لیے کی جائے گی، وہ جہاد ہے۔ آگے جہاد کی قسمیں ہیں، ایک جہاد بالنفس ہے، ایک جہاد بالمال ہے، ایک جہاد بالعلم ہے، اسی طرح سے ایک قتال ہے جو کہ جنگ کے دوران کیا جاتا ہے۔ لیکن جو بھی کوشش کی جائے گی اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد میں شمار کریں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار۔ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اپنے اوپر اس مضمون کو رکھ کے اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارا اللہ نے شمار مسلمانوں میں کیا اور ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے مسلم، اور یہ نام اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو ابراہیم کے دین میں بھی یہ مسلم تھا، نام اسلام تھا، اور آج یہ نام اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اب اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ نے تمہیں اپنا سہارا دیا ہے، اس کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تمہارا رکھوالا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ رکھوالا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی شک ہو، بہت ہی اچھا مددگار ہے، بہت ہی اچھا رکھوالا۔ الحمدللہ یہ سورہ حج یہاں پر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مضامین پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔